السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذکر اذکار کا کیا حال ہے؟ چل رہے ہیں تھوڑے یا زیادہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا کیا اجر ہے آپ بتائیے؟ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ خاص طور پر کب زیادہ پڑھنا؟ جب انسان خوف کھائے۔ کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے سے اور دشمن سے مال خرچ کرنے سے۔ پڑھیے کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا بھی پڑھیے، 3 دفعہ پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی 3 دفعہ پڑھیے۔ دروشی پڑھیے کیونکہ جمعے کا دن دروشی پڑھنے کا دن ہے۔ کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اس مہینے کے بعد پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہ پر شرمندگی۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر، صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کرے تو بہت ہی مفید ہوگا، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں، شرمندہ ہوں، اپنی غلطیوں کو مانیں، اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کمن لا ذنب لہ۔ اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں، پاسٹ میں، جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، بار بار آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ اور کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہے کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں، اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے اور ایوارڈ اس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں، لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو توبہ کے نوافل کا اہتمام کریں، یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی تو اس کے علاج کے لیے نفل پڑھیں۔
اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو غلطی ان سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں۔ اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں، یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے، یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے اپنے مستقبل کا، بڑھاپے کا، آخرت کا، تو ان سب سے بھی نجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار، کیونکہ العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی کو معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے، بار بار وہی غلطی دوسرے کی دہراتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو رلاتے رہتے ہیں، یا اس پر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، علم والا ہے، حلم والا ہے کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا کتنا بڑا قصور معاف کر دے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہ اس کے اندر بخل ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہے، وہ خوشی سے معاف کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں۔ اور ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہترین اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، التوابون ہیں۔ اور پھر یہ بھی خوشخبری ہے کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، یعنی جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئی وہ الٹا نیکی میں بدل جائیں گی۔ اور خصوصاً جب انسان استغفار کرتا ہے اور جیسے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی بک آف ڈیڈ کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں ضرور فکر لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا کس درجے کا سامنے آئے گا، اور اسے دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمیں اتنی شرمندگی ہوگی، ہم اسے فیس کر سکیں گے یا نہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا صحیفہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے، کیونکہ اس میں سے وہ سارے انوانٹیڈ چیزیں رب ہو جائیں گی، اریز ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی۔ جیسے بچے کام کرتے ہیں نا، ہوم ورک کرتے ہیں اور بڑے کانشیسلی کرتے ہیں، پھر اگر کوئی ایکسٹرا ڈاٹ بھی لگ جائے تو فوراً ربڑ لے کے اس کو مٹانے لگتے ہیں، یا وائٹنر لے کے اس کو، کہ یہ نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح ہم بھی ہر روز اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ نہ کچھ دھبا اس میں لگا ہی بیٹھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ساتھ ہی استغفار کا وائٹنر پھیر دیں، اور اتنا خوبصورت رجسٹر ہو کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے۔ جیسے ایک ٹیچر بچے کا کام دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے نا کہ ایکسیلنٹ، بہت ہی بہترین ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا عمل دیکھیں اور خود ہم اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری بھی دی ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنی زبان میں بھی استغفر اللہ کہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور مختلف جو استغفار کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی بن رہا ہے جس میں سارے استغفار قرآن مجید سے اور مسنون جتنی بھی دعائیں استغفار کی ان سب کو جمع کریں، تاکہ کوئی کسر نہ چھوڑیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہر طریقے سے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک انداز میں بات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور بعض اوقات ایک اور انداز میں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا طریقہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، تو ہم سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور عام طور پر جو کثرت سے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اس کا اتنا زیادہ اجر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے بھاگنا، تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میرے اس استغفار سے میرا رب خوش ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اونٹنی والی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو صحرا میں کھوئی ہوئی اونٹنی مل جاتی ہے۔
تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی فعل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر آئندہ کے لیے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر میں اور جی بھر کے گناہ کر لوں. نہیں, مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے, جیسے کوئی پہاڑ گر گیا اس پر, اتنا پریشان ہوتا ہے, وہ اتنا تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کر کے. اور منافق جو ہوتا ہے یا فاجر, وہ ایسے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے, یعنی اسے معمولی سی چیز ہے. اور پھر صبح شام سید الاستغفار بھی انسان پڑھتا رہے, اور ہر مجلس کے اختتام پر, جیسے حالانکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور بھول چوک تو لازم ہے, ہو ہی جاتی ہے, نہ کرتے ہوئے بھی ہو جاتی. تو ایسی ساری چیزوں اور کمیوں کوتاہیوں کا جو طریقہ ہے وہ پھر استغفار میں ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوران مجلس بھی استغفار پڑھا کرتے تھے, رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم, 70 سے 100 بار تک. ہم تو ایک کام کرنے لگتے ہیں دوسرا بالکل بھول جاتے ہیں, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا. تو دوران مجلس بھی آپ استغفار پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں کی صفائی ہوتی رہتی, دل چمکتے رہتے ہیں, کیونکہ دل اگر چمکتے رہیں گے تو ہم خوش بھی رہیں گے, اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا, اور جو بھی مزید کام کریں گے ان کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. مثلاً اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی کوالٹی بڑھ جائے گی. چلیے آگے چلیں. 11واں پارہ ہم سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے, مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو, کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے کام نہ کرنے کے عذر بہانے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والے تھے. اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور عذر بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو حقیقی معذور تھے. ان کے بارے میں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت بہترین طریقے سے ان کے دفاع میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے, لیکن ان لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقی معذور کون ہوتا ہے؟ جو بیمار ہو یا جس کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ ہو کوئی نیک کام کرنے کے لیے, اور خصوصاً اللہ کے دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کے لیے, یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, یعنی مال نہ ہو, صحت نہ ہو, وقت ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے لگا سکے, یعنی اپنی جسمانی بیماریوں یا تکلیفوں کی وجہ سے, یا اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوں کہ جن کی وجہ سے وہ اس کے پاس بالکل کچھ موقع ہی نہیں یا اسباب سفر ہی نہیں, تو ایسا شخص اپنی سچی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں معذور قرار پاتا ہے. جیسا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی راستہ نہیں چلا اور کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ برابر تمہارے ساتھ رہے, انہیں عذر نے روک لیا تھا. عذر تو منافقین نے بھی پیش کیے تھے اور عذر ان سچے مسلمانوں نے بھی پیش کیے یا اپنے دل میں رکھے, لیکن ان کو ہر اجر میں شریک قرار دیا گیا اور ان کو فاسق و فاجر قرار دیا گیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا. بظاہر دیکھنے میں ایک ہی عمل ہے لیکن دو بالکل مختلف انجام ہیں. تو ہر انسان کو جب بھی دین کا کوئی کام نہ کر پانے کی وجہ دینی ہو تو ضرور اپنے اندر سوچے کہ اس کا یہ عذر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے اور حقیقی عذر ہے یا صرف بہانے ہی ہیں. تو یہ کون لوگ تھے جن کے عذر قبول کیے گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر نصح
خیر خواہی تھی، دین کے لیے سچی وفاداری تھی، اور وہ دلی طور پر اس عمل میں شریک تھے. ان کا شوق تھا، ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی، اور جب موقع نہیں ملا تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، ان کے اندر حزن تھا، اور وہ عام طور پر احسان کے درجے پر فائز تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی مہربان تھے، اور ان کے لیے وہ پورا اجر لکھ دیا گیا جو جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے لکھا گیا تھا. اس کے برعکس ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں، اور یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اور ان کے نفاق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ کر دیا کہ دراصل یہی منافق ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 82 افراد تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم خبر دے دی گئی تھی کہ کون کون حقیقی منافق ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافق ایسے تھے کہ جب آپ جہاد پر تشریف لے جاتے تو یہ لوگ آپ سے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پر بہت خوش ہوتے کہ ہمارے بہانے کام آ گئے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے تو عذر کرنے لگتے اور قسمیں کھانے لگتے، اور ایسے باتوں پر پھر وہ خوش بھی ہوتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ملنا پسند آتا جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا تھا. تو یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے کہ انسان اس تعریف پر خوش ہو جو اس کے کام کی نہ ہو، کام کسی اور کا اور کریڈٹ اس کو مل رہا ہو. جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے ایسی تعریف سے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، یہ تو میری محنت نہیں، یہ تو کسی اور کی ہے اور مجھے تعریف کیوں مل رہی ہے. لیکن جو منافقت ہوتی ہے اس کے طور طریقے ہی کچھ اور ہوتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا. پھر فرمایا یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے، علیم خبیر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دیہات میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت مزاج ہوگا، کیونکہ وہاں کا ماحول ہی سخت ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ہوتے، ادب آداب اور تمیز عام طور پر نہیں ہوتی، تو ان کا کلچر ہی مختلف ہوتا ہے. اس کلچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے دین کی تعلیمات کے ذریعے. یہ نہیں کہا گیا کہ دیہات والے کو برے لوگ ہوتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علم کی کمی سے، ادب کی کمی سے اور ذہنی کاموں کی کمی کی وجہ سے عموماً لوگوں کے اندر اخلاقی طور پر اور معاملے میں سختی پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ دین کو قبول کرنے میں بھی سخت مزاج واقع ہوئے ہیں. لیکن ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں. انہی بدویوں میں، کیونکہ یہ دیہات میں رہنے والے ہیں، بدو ہیں، تو یہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ دین کی سمجھ جو نہیں. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. لیکن سارے بدوی بھی ایک جیسے نہیں. انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی جب آپ کے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں تو اس کے لیے صدقہ کریں، خواہ چھوٹی سی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو. یعنی جس کا صلہ کسی بندے سے نہ چاہیں، صرف اور صرف اپنے رب سے چاہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جو بندوں کی مدد میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا یا تو اسے میرے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہیں پلایا. اگر تو اسے پانی پلاتا
تو مجھے اپنے پاس پاتا، یعنی میرا قرب حاصل ہوتا تمہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتی ہے کہ گھر میں ہی کوئی شخص، کوئی بچہ یا بڑا، کوئی نہ کوئی ہم سے پانی مانگ لیتا ہے، تو ہم اس وقت کتنے آوازار ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کے پانی پلائیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جو کام نفس کے خلاف جا کے کرنے والے ہوں ان پر بڑے اجر کی توقع رکھیں. اور ایسے ہی چیزیں جب انسان کے اندر سے میل کچیل دور کرتی ہیں اور اللہ کی خاطر انسان کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی مقربین کون ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. تو نیکی کے کام میں سبقت کرنا اللہ کا مقرب بناتا ہے. نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یعنی اگر ہم راضی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہم سے راضی ہے اور جنت کا وعدہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں بھی آیا ہے. ابو سعید نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دوبارہ بتا دیجئے کہ کون کون سی چیزیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت کوئی مشکل سا کام کرنے کو کہا جائے گا، لیکن یہ سارا تو دل کا معاملہ تھا کہ دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ کیا اس بات پہ راضی ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے. کیونکہ رب جو ہے وہ خالق، مالک اور مدبر بھی ہے. تمہارے بارے میں اس کی جو تدبیر ہے کیا اسے ایکسپٹ کرتے ہو؟ تمہاری جو تقدیر ہے کیا اسے مانتے ہو؟ یہ ہے رب کو رب ماننا. اور پھر دوسری چیز دین کے اسلام ہونے پر راضی ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے پر راضی ہونا کہ جو کچھ آپ نے دیا وہ سب برحق ہے اور ہمارے فائدے کا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ماہر ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لوٹ جائیں گے. دوہری سزا سے مراد دنیا کی سزا اور قبر کی سزا، قبر کا عذاب ہے، اور بڑی سزا سے مراد قیامت کے دن کی سزا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. تو اب آپ دیکھیے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اس کو انڈر لائن کریں کیونکہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے کہ کچھ نیک کام کر لیتے ہیں اور پھر کچھ خرابیاں کر لیتے ہیں. تو جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں ان کو امید بھی رکھنی چاہیے عسى الله ان يتوب عليهم، کہ اللہ مہربان ہوگا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری طرف پھر صدقہ، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل صدقے کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسانوں کے جو گناہ ہیں اور جو انسانوں کی تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا جن لوگوں کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہیں ان کے لیے کیا کرو، ان سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرو اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو. تو جو صدقہ دے گا انشاءاللہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی کام آئیں گی، اور پھر یہ دعائیں ان کے لیے وجہ تسکین ہوں گی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. آگے پیچھے اللہ کی صفات آ رہی ہیں. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے.
تو توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت. اور جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے بظاہر کسی انسان کو دے رہا ہوتا ہے, کسی کو کھلا رہا ہوتا ہے, کسی کو پلا رہا ہوتا ہے, کسی کی عیادت کر رہا ہوتا ہے, کسی خاص کام میں کسی پروجیکٹ میں لگا رہا ہوتا ہے, وہ یوں لگتا ہے جیسے بندوں پر احسان ہو رہا ہو, حالانکہ وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس کو ہماری نیتوں اور خلوص کے مطابق بڑھاتا ہے, خواہ دنیا میں بظاہر ضائع ہوتا ہی کیوں نہ نظر آئے, لیکن جب ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی صدقہ دیتے ہوئے بھی والقلب متوجہ الی اللہ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبولیت میں کئی گنا اضافہ کر دیتے, اور وہیں پر جا کر وہ رکتا ہے جتنا جتنا ہمارا اخلاص ہوتا ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور اللہ کے لیے کیا ہوگا اتنا زیادہ اس کا گراف ہائی ہوگا. پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یعنی پہلے جو غلطیاں تم سے ہو گئیں, اب آئندہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل دیکھ رہا ہے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں, وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, انتظار میں, پینڈنگ ہے, چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے, اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ ایسے لوگ تھے جن کا معاملہ کچھ درمیانہ سا تھا, نہ ان کے نفاق کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے مومن ہونے کا. تو یہ بھی جو پچھلی کیٹیگری ہے اس سے ملتے جلتے لوگ تھے, لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں دیا, یعنی فیصلہ پینڈنگ ہے. ابھی دیکھا جائے گا کیا عمل کرتے ہیں, اور جس طرف ان کا رخ زیادہ ہو گیا اس طرف کی کیٹیگری میں ان کو ڈال دیا جائے گا. تو پھر اصل بات کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ عمل دیکھتا ہے کہ یہ کتنے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے برے اعمال پر, اور کتنے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں, اور کتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو پھر اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان کر کتنا اللہ کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس عبادت کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں, چھپنے کی جگہ جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی, وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کا گر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. ان آیات میں مسجد زرار کا ذکر کیا گیا ہے. مدینہ میں 2 مسجدیں تھی جو مسلمانوں نے بنائی تھی, ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر تھی اور ایک مدینہ سے باہر مسجد قباء, اور یہ دونوں مسجدیں ریکمینڈڈ مسجدیں تھی. لیکن منافقین اپنے کاموں کے لیے, اپنی منافقت اور اپنی خفیہ سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز چاہتے تھے. اگر وہ ویسے کوئی مرکز بناتے تو سب کی نگاہوں میں آ جاتے, تو انہوں نے مسجد کی آڑ میں اپنے لیے کمین گاہ بنانے کی سوچی تاکہ وہاں پر سب اکٹھے ہو کے راتوں کو مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کر سکیں, اور بظاہر اس پر دین کا پردہ بھی پڑا رہے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ چونکہ یہ ساری نمازوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے تھے تو یہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ اچھا اگر ہم ان کی مسجد میں, یعنی مسجد نبوی یا قباء میں حاضر نہیں ہوں گے تو سمجھیں گے وہ تیسری مسجد میں گئے ہوئے. اس طرح انہوں نے اپنے اعمال کے لیے ایک جگہ
بنانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ان حرکتوں پر خوب واقف تھا اور خوب جانتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مسجد بنا کر یہ تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاح کریں. تو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ان کی مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے. افتتاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی ریکمینڈڈ مسجد ہے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ دین کے نام پر خواہ کوئی کتنی بڑی عمارت بنا لے، لیکن اگر اس کی بنیادوں میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تقوی نہیں، تو وہ قابل قبول نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. دین کا کام چھوٹا ہو یا بڑا صرف اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کی بنیاد درست ہوتی، اور وہ بنیاد ہے سراسر اللہ کی رضا، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، اور نہ لوگوں پر احسان جتانا، اور وہ تمام اعمال جو صدقے کو برباد کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا. تو آپ سب بھی اللہ کے نام پر اگر کوئی مسجد بنائیں، جیسے کل بھی مسجد بنانے کی بات ہوئی، اور مسجد بنانا جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے، تو اس میں یہ ضرور رکھیں، چاہے مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، کوئی چھوٹی سی چیز ہی بنائیں، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، کوئی اپنا نام بنانا یا احسان جتانا یا کوئی شہرت چاہنا اس کے برعکس کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں اور رہتی دنیا تک ہمارا نام برقرار رہے اور یہ ہمارے نام کی ایک تاریخ مرتب ہو جائے. ایسی کوئی گھٹیا سوچ اور نیت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی سوچوں کے ساتھ بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بیکار ہے. جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ اس مسجد کا انجام کیا ہوا، اس کو ڈھا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے دھواں سا نکل رہا تھا جیسے واقعی وہ آگ بجھا گری ہو. تو کچھ عمل جو بظاہر نیکی کے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ بدی سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اس کا انجام برائی سے بھی برا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں نیکی شماری نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ سبق ہم ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. انما الاعمال بالنیات. پھر یہاں پر مسجد قباء کے رہنے والوں کی خاص طور پر تعریف کی گئی ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاک صاف لوگ بہت محبوب ہیں. دن میں تو انسان پاک صاف رہتا ہی ہے، رات کو بھی پاک صاف ہو کر ہمیں سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے باوضو سونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری. یعنی ساری رات فرشتہ استغفار کرتا رہتا ہے. یعنی چھوٹا سا عمل ہے بڑا ہی بھاری، بڑا ہی مشکل، کیونکہ جب نیند آ رہی ہو تو اس وقت وضو کرنے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ ساری نیند اکھڑ جائے گی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی نیند آئے. تجربہ کر کے دیکھیے، کیونکہ ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو 5000 بھی رات کے دے کے کھڑا کر دینا کہ آج تم پوری رات جاگو اور اس مصلے پہ بیٹھ جاؤ اور صرف میرے لیے استغفار کرو، تو کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو نیند پیاری ہے. لیکن مفت میں ایک فرشتہ جو آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہوں تو آپ کے پاس آئے. اور خصوصاً عبادت کے وقت انسان اپنے باوضو ہونے کو ضرور میک شور کرے، جیسے نماز وغیرہ پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ عبادات وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح پھر دوبارہ سے یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ جو شخص اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے، خواہ وہ کبوتر کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. لیکن اگر اس مسجد کے بنانے کی بھی نیت خراب ہوئی تو اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد تعمیر کرے جس میں ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. یعنی خاص طور پر منع کیا گیا اس چیز سے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے نام پہ بنایا، اللہ کو دیا وہ سب کچھ، اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ پھر وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنے دکھاوے اور اپنی شہرت کے لیے یا اپنی سخاوت کے ایک اظہار کے طور پر. پھر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے سوال کیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے, سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے, وہ سب سے بہترین ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی. ان اللہ اشترا, اللہ نے ان سے خرید لیا ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو, کیونکہ اس کے بدلے ان کے لیے یقینی طور پر جنت ہے. جان اور مال یہ دو چیزیں انسان کو بہت پیاری ہوتی. مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے لیکن جان اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی. تو جب انسان ان دو چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اور خوشی خوشی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, خواہ وہ میدان جنگ ہو یا وہ کہیں پر بھی ہو اور کام اللہ کا کر رہا ہو, تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. یہاں خاص طور پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس بیعت پر جو تم نے اللہ سے کی, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیں, قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جیسے مہاجرین تھے کہ ان کی زندگیاں اس آیت کی عملی تفسیر تھی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میری امت کی اس ایک جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی جماعت جنت میں داخل ہوگی؟ مہاجرین کی. میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے. وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے, دروازہ کھولو, کیونکہ دروازے بند ہوں گے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھولیں گے. تو دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب کتاب؟ کون سا حساب کتاب؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہیں, یعنی ساری زندگی ہم ایک ہی کام کرتے رہے. تو بس اتنا سن کے وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا, اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر باقی لوگوں سے 40 سال پہلے کا قیلولہ بھی جنت میں کر چکے ہوں گے. جب تک باقی لوگ آئیں گے وہ اتنے دیر مزے کر چکے ہوں گے. ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں مزے نہیں کیے, وہ 40 سال زندگی تھی اگر ان کی, تو 40 سال انہوں نے قیلولے نہیں کیے, لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین طریقے سے ان کو وہاں کمپنسیٹ کر دے گا. تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے, اپنی تجارت کرتا ہے, پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. وہ لوگ جن کے لیے جنگ میں جانے کے مواقع نہیں, وہ بھی اپنے لیے سوچیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں جن میں خالصتاً وہ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال لگا سکتے ہیں اور وہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں. ہمارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. جب دو کام آتے ہیں تو ہمارے لیے اہم ترین زیادہ کیا ہے, ہمارا شوق اور ہماری محبت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وسائل اور دیگر چیزوں سے انسان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں, یہ بات کی بات ہے. لیکن ہم سے تو یہی دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کی جو تجارت کر لیتے ہیں اللہ سے, اب ان کی خوبیاں دیکھ لیجیے. اگر یہ خوبیاں ہی اپنا لیں ہم اپنے اندر, تو انشاءاللہ کسی درجے میں تو ان کے قریب ہوں گے. التائبون, پھر توبہ کرنے والے. یہ جو شروع میں آج استغفار کی کثرت سے بات ہوئی ہے کہ ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا, یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا, فوراً جھک جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھتا, اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ میں غلطیاں بہت کرتا ہوں, میں بہت کمزور ہوں. العابدون, عبادت گزار. الحامدون, اللہ کی تعریف کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے. قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. ایک حدیث کے مطابق افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. حامدون یہاں ہے, حدیث میں حمادون ہے. حماد کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرے. دنیا میں جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرے گا, تعریف کرے گا, تو قیامت کے دن بہترین بندوں میں سے شمار ہوگا. اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے.
السائحون روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کرتے وقت. تو السائحون کا ایک معنی روزہ دار اور دوسرا معنی سیاحت کرنے والے یعنی سفر کرنے والے. کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہو، ہجرت ہو، دعوت دین ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، طلب علم ہو یا تعلیم دین ہو، یا مشاہدہ آثار الہی ہو، یعنی جو دنیا میں مختلف طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سفر ہو کہ جن کو دیکھ کر اللہ پر ایمان اور بڑھ جائے. اور اسی طرح حلال رزق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے بھی سائحون میں آتے ہیں. الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے یعنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے. جب حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو، یعنی رکوع و سجود کثرت سے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھے پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم نماز میں کھڑے ہوتے وقت بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ آ کے رکھے جائیں، اور پھر رکوع خوشی سے کرنا ہے حتیٰ کہ سارے گناہ گر جائیں، پھر سجدہ خوشی سے کرنا ہے اور نماز کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا. آج کل عشاء کی نماز تو ویسی لمبی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو تراویح شامل ہو گئی ہے تو واقعی ایک ٹیسٹ ہے سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ بہت خوشی خوشی اس کو ادا کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5ویں تراویح پہلی کے مقابلے میں آسان ہو گئی تھی، کیونکہ انسان کا نفس کسی بھی نئی چینج کو ایکسپٹ کرنے میں مشکل یا مشقت محسوس کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور یہی روٹین 30 دن کے بعد اگر 31ویں دن بھی جاری رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تہجد کی نماز بھی مشکل نہیں رہے گی. تو یہ ایک اچھا موقع ہے پریکٹس کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. لہٰذا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ جب کسی کو برا کرتے دیکھتے ہیں تو چپ نہیں رہتے، اس کو بتاتے ہیں یہ برا ہے، یہ نہ کرو. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اور تم ان کلمات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جن جن چیزوں سے، جن حرام کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے خود رکنے والے ہو. ایک تو نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسروں کو روکنے والے، اور حافظون لحدود اللہ، خود حدود دیکھ کر رک جانے والے کہ کوئی حرام کام نہ کرے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، وہ شخص کیا کرے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے. اللہ کی حدود سے مراد وہ کام ہے جن سے اللہ نے کرنے سے روکا ہے، ٹرانسگریس نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے. اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، مرد عورت کے تعلق کے معاملے میں حدود کو بہت واضح کر دیا ہے. تو ان تمام حدود کی حفاظت اگر انسان کرے گا تو اس کی جان مال عزت محفوظ رہے گی. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق تو یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور اللہ سے ڈرنے والا اور بردبار انسان تھا. یعنی ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام درد مند اور تحمل والے تھے. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شیء علیم. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے.
یعنی پہلے اللہ تعالیٰ حلال حرام واضح کرتے ہیں پھر پکڑتے ہیں۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی سلطنت، اسی کے اختیار میں ہے زندگی اور موت، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ نے معاف کر دیا ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوئی ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ مشکل وقت میں لوگوں نے دین کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام آپ جتنی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں اس پر اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی مشکل وقت دیکھ کر وہ بھی گھبرانے لگے تھے، تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون نیکی کے راستے میں خوشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کون مجبوراً۔ مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دل کے ان حالات پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے خوشی سے کیوں نہیں یہ راہ اختیار کی تھی، تمہیں تکلیف کیوں ہوئی تھی یا تمہیں مشکل کیوں لگ رہا تھا۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، بہت سے نیکی کے کام، مثلا وضو کرنا بعض اوقات مشکل کام لگتا ہے، نماز پڑھنا بعض اوقات مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ایسی حالات واقعات گزرتے ہیں جب نیکی کا ایک بہت بڑا موقع اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ یہ نہیں کرنا چاہتا اور مجبوراً پھر کر بھی لیتا ہے، لیکن اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو ایسے میں انسان کو نیکی سے رکنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا جب دل ہی ساتھ نہیں پوری طرح تو پھر نیکی کیا کریں، نہیں، دل کو چھوڑیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس کر گزریں۔ جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کر گزریں گے تو اللہ وہ دل کے ساتھ نہ ہونے کو بھی معاف کر دے گا، ورنہ دو گناہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دل کا ساتھ نہ ہونا اور ایک نیکی کے موقع کو گنوا دینا، خاص طور پر وہ نیکی جس کے کرنے کا حکم فرض کے درجے میں ہو، تو اس کے لیے کوئی عذر بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ تو بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین کون لوگ تھے؟ یہ تین کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں سچے مومن تھے، بہت مخلص تھے، بارہا قربانیاں کر چکے تھے، اور ان میں سے آخری دو لوگ تو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب تم جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر سستی دکھائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت گرفت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جنگ کے بعد واپس آ کر ملاقات کیا کرتے تھے، تو جب یہ لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تلقین کر دی گئی۔ تو ان کا واقعہ جو تھا اس کو کعب بن مالک جو ہے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ کی اپیل کرتے تو میں دل میں ارادہ کر لیتا کہ میں بھی چلوں گا، لیکن پھر سستی کر لیتا کہ ابھی تو چلنے میں بہت وقت ہے، پھر وقت آئے گا تو ہم چل ہی دیں گے۔ لیکن پھر وقت آیا اور سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ مدینہ میں یا منافق ہیں یا ضعیف لوگ ہیں اور مجبور لوگ ہیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے اور حسب معمول آپ نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے تو مجلس میں منافقین نے آ کر لمبے چوڑے عذر پیش کیے اور اپنی جھوٹی باتیں اور بناوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تاکہ ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ منافقین کے بعد جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خدا تمہیں معاف کرے، تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کہتے میں نے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو اللہ کی قسم ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کر دیتا، لیکن باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی دیا
تو ضرور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. واقعہ یہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اور فرمایا اچھا اٹھو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے. وہ کہتے کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا. وہ سب مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کیوں نہ کوئی عذر کر دیا. کہتے میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر کر دیتا ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور خصوصاً جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ 2 اور لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بالکل سچ بات بتائی ہے اور کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کیا، تو اس سے میرے دل کو اور تسلی ہو گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص بھی ان سے کوئی بات نہ کرے. کہتے ہیں کہ وہ 2 لوگ تو گھر بیٹھ گئے، لیکن میں نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا. ایسے معلوم ہوتا جیسے مدینہ کی سرزمین ہی بدل گئی ہے اور میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. مسجد میں جاتا، حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، لیکن انتظار ہی کرتا رہ جاتا اور آپ کی طرف سے جواب نہ آتا. نماز میں نظریں چرا کے حضور کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ مجھے دیکھتے، اور جب میں سلام پھیرتا آپ اپنی نگاہیں پھیر لیتے. ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور باغ کی دیوار پہ چڑھ کے سلام کیا، مگر اللہ کے بندے نے جواب تک نہ دیا. میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے. تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یعنی کسی بھی حال میں وہ بات کرنے پر راضی نہیں ہوئے. اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں دیوار سے اتر آیا. انہی دنوں میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا. اس نے شاہ غسان کا ایک حریر میں ریشم میں لپٹا ہوا خط جو تھا وہ مجھے دیا. میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تم پر بہت ظلم و ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، تم اس لائق نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ ایک دوسری طرف سے کتنی شاندار آفر آ رہی ہے. میں نے کہا ایک اور بلا نازل ہوئی. میں نے اسی وقت خط کو چولہے میں جھونک دیا. حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا خط تھا، آفر تھی ایسے وقت میں جب ان کے اوپر شدید وقت گزر رہا تھا. پورے مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی ان سے نہیں بول رہا تھا. 40 دن اسی حال میں گزر گئے. 40 days کوئی نہیں بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اب بیوی کو بھی الگ کر دو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے بھیج دیا. 50 دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت نماز کے بعد اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا. ذرا آپ سوچئے کہ 40-50 دن آپ سے کوئی بھی بات نہ کرے، کوئی ایک بھی شخص بات نہ کرے، تو کتنی شدید تکلیف ہوگی. اگر صرف ایک دن کے لیے کوئی بات نہ کرے، یعنی سارا دن خاموش رہنا پڑے، تو یہ لگتا ہے جیسے کسی ٹارچر میں ہے. اور کہا یہ کہ 50 دن تک. تو کہتے ہیں کہ یکا یک کسی نے پکار کے کہا مبارک ہو کعب بن مالک. میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا. مجھے معلوم ہو گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا. پھر لوگ فوج در فوج بھاگ بھاگ کر میرے پاس آ رہے تھے، ایک سے ایک آگے بڑھ کر مجھے مبارک دے رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا. میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے. میں نے پوچھا معافی آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ سوچیے، یعنی استغفار جب تک اللہ معاف نہ کرے، ساری دنیا بھی معاف کر دے تو فائدہ نہیں. فرمایا اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ آیات سنائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہتے میں نے اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اس شکرانے کے طور پر کہ جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے معافی دے دی، میرے گناہ کو معاف کر دیا اور سچائی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ منافقت کے ساتھ تو معافی نہیں ہو سکتی. تو اس واقعے سے چند سبق ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب اہم ترین ڈیوٹی ہو تو اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جب بھی کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے لیے ہر صورت اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کو قبول ہی نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور تقوی کیسا تھا. کسی نے چھپ کے چوری چھپے بھی کوئی بات نہیں کی، سرگوشی میں بھی بات نہیں کی، اللہ کی قسم دے کے بات کی تب بھی بات نہیں کی، اور صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے.
اور اس کے مقابلے میں بادشاہ کا خط ملا تو اس پر کوئی کان نہیں دھرے، یعنی دنیا کی کسی لالچ پر توجہ نہیں دی، کیونکہ ایمان تھا اور یقین تھا کہ اگر آج بخشش نہیں ہوئی تو کل تو بہت بڑا دن ہے پکڑ کا، وہاں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اپنے اخلاق اور کردار کا موازنہ کریں ان صحابہ کے اخلاق اور کردار سے، کہ اگر دین کی وجہ سے ہم پر کوئی آزمائش اور مشقت آئے تو ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے کیسے کیسے بدگمان ہوتے ہیں، اور پھر ایسے دین کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ جس میں سزا کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ حالانکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف پیار اور محبت ہی کافی نہیں ہوتا، ان کے لیے بعض اوقات سزا دینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک کو اگر سزا دے دی جائے تو سب کے لیے وہ ایک نمونہ عبرت بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اہم ترین سبق ہے وہ یہی کہ فرض سے کوتاہی، فرض سے غفلت اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ سستی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کیونکہ سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات نیکی کی بہت سی اپرچونٹیز کو کھو دیتا ہے، جو کہ زندگی میں بس ایک ہی دفعہ آتی، دوبارہ نہیں آتی۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے، جو نیکی کے کام کرنے کا موقع ملا ہے بس اسے کر ڈالیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کا ساتھ، خواہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی تمہیں کیوں نہ پہنچے۔ دوستی کا معیار بتا دیا گیا، سچائی، اخلاص۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، یعنی یہ پیچھے رہے تو رہے کیوں، اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یعنی وہی نیت کا اخلاص جو پارے کے شروع میں بیان ہوا۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ہر عمل کو خوب خوب قبول کرتا ہے، اور اگر وہ کر نہیں سکتا کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو اس کی نیت کو قبول کر لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، تو اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ آئندہ بھی ہر جنگ میں ہر ایک کو ہی نکلنا ہے۔ فرمایا مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ہے میدان جنگ میں لڑنا اور ایک ہے علم کے میدان میں جدوجہد کرنا، کہ جس طرح کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کریں گے فی سبیل اللہ، اسی طرح کچھ لوگ ذہن کے اوپر افکار کی الغار جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے، متنفر کر دیتی ہے، اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین کا سیکھنا اور سکھانا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے، وہ بھی ڈرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیم کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے مراکز قائم کیے جائیں، تاکہ لوگ گاؤں سے، دیہاتوں سے، دور دراز کے علاقوں سے جہاں ایسے سیکھنے سکھانے کی سہولت موجود نہ ہو، استاد نہ ہو، وہ ٹریول کر کے کسی ایک جگہ پر جمع ہوں، وہاں پر دین سیکھیں، اور پھر سیکھنے کے بعد واپس جا کر اپنے علاقے میں دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ دین میں سمجھ بوجھ ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی
جب تک کہ عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو. جب طریقہ معلوم نہیں ہوگا، جب وضو کا طریقہ معلوم نہیں تو وضو ہی درست نہیں، جب وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں، اور اگر وضو درست ہے اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز درست نہیں، اور نماز درست نہیں تو وہ قبول نہیں. اسی طرح کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں پتا تو زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے لوگ، اس کی اہمیت نہیں پتا تو اس میں نہیں توجہ دیں گے. حج اور اسی طرح دین کے باقی تمام حلال حرام ان چیزوں کی تعلیم کو عام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس لیے اس میں جان اور مال دونوں لگانے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ جتنا بھی موقع عطا کرے، اور یہ تقسیم کار یہاں بتا دی گئی، ڈویژن آف ورک بتا دی گئی، کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ میدان جنگ میں جا کر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ذہنی طور پر زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یعنی وہ انٹلیکچوئل زیادہ ہوتے ہیں، یا پڑھنے لکھنے کا شغف زیادہ رکھتے ہیں، یا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا کام بہترین طریقے پہ کر سکتے ہیں. تو انہیں ایسے سرکلز بنانے چاہیے، ایسی جگہیں، ایسے سینٹرز، ایسے مقامات، ایسے مراکز بنانے چاہیے کہ جہاں پر یہ کام ہو. اور قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہدا کے قائم کرنے کا خیال ڈالا تھا، اور نقشہ بھی یہی تھا، اور تصور اور امیجنیشن بھی یہی تھا کہ ہر علاقے سے لوگ آئیں اور یہاں پر سیکھیں، اور جب سیکھ چکے پھر واپس جا کر اپنے علاقے میں جن لوگوں کو نہیں آتا ان کو سکھائیں، اور کسی نہ کسی طرح علم کے کام میں کنٹریبیوشن کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خواب تو پورا کیا کہ مرکز قائم ہو گیا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے مرکز بنوا دیے. لیکن اب یہ آپ کا فرض ہے، جو ہمارا فرض تھا ہم نے پورا کیا کہ پڑھنے لکھنے کے مواقع فراہم کر دیے. اب آنے والوں کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ اس وقت سے پورا فائدہ اٹھائیں، خوب سیکھیں، اور واپس جا کر اس فریضے کو انجام دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں. یہ کوئی کمائی کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ کوئی مال کمانے کا ذریعہ نہیں، کوئی بزنس سینٹر نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ڈگری اور سرٹیفکیٹ لیں اور جا کے کہیں پر جاب کر لیں. جیسے دنیا کے تعلیمی ادارے اس وقت بزنس سینٹرز بن چکے ہیں. جتنا زیادہ مہنگا کوئی ڈگری ہے اتنی زیادہ پھر اس کے بعد بڑی جاب ہے کہ جس سے آپ مزید دنیا کما سکتے ہیں. تو اکثر لوگ آپ سے سوال بھی کریں گے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کیا جاب ملے گی. اس کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی جاب کرتے ہیں، اور اس میں لینے کی بجائے دینے کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. جب ہم دینے کی نیت سے داخل ہوں گے اور دینے کی نیت سے یہ سب کچھ سیکھے سکھائیں گے تو باقی سارے کام اللہ کے ذمے ہو جائیں گے. غیب سے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں پوچھ بھی بڑی سخت ہے کہ یہ سارا علم کس لیے سیکھا، اور یہ ساری فیسلٹیز اور سہولتیں کس لیے تھی، تاکہ تم یہ کام نہ کرو. تو اس لیے اس آیت کو پھر غور سے پڑھ لیجئے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کچھ ایسا ضروری نہ تھا کہ سارے مومن ہی نکل پڑے ہوں. نفر کا مطلب ہے جنگ کے لیے نکلنا. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر کیوں نہ نکلی ایک جماعت ہر بڑے گروہ میں سے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے. کیونکہ سب لوگوں کا شہروں میں آ کر اور بڑے مراکز میں آ کے سیکھنا آسان نہیں. ہر شخص کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں، اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی کہ وہ اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے. تو جن لوگوں کو اللہ نے موقع اور توفیق دی وہ گھر چھوڑ کر سیکھیں، اور واپس جا کے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو، اپنے بستی کو، اپنے علاقے کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو سکھائیں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف لوٹ کر جائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی ڈرنے لگ جائیں. یعنی اللہ کا ڈر اس دین کے علم کی وجہ سے جو آپ کے اندر پیدا ہوا ہے ان کے اندر بھی آ جائے. اور اس علم کے سیکھنے کی فضیلت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مانند اجر ہے. صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. یعنی اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف، یعنی مرکز، اس زمانے میں مدارس تو قائم نہیں ہوئے تھے، مسجد ہی مدرسہ بھی تھی. تعلیم کی مجلسیں کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی کے اندر ہوتی تھی. اب انتظامی سہولت کے تحت مسجد کے ساتھ ہونے لگی یا الگ سے بنائے گئے تعلیمی مراکز. تو دوبارہ حدیث سن لیجئے، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا تاکہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، ایدر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر، دونوں کے لیے ہے یہ اجر، اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کے مانند اجر ہے. اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا مقام. لیکن چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے چھٹی کر لیتے ہیں.
اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ ہمت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے رستے آسان کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر یہ انبیاء کا ورثہ ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہے. جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا. یعنی آپ سب اس وقت کیا لے رہے ہیں؟ انبیاء کی وراثت لے رہے ہیں. بہترین مال ہے جو حاصل کر رہے ہیں. مال میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مال سے ہم خوش ہوتے ہیں، علم کا لفظ چھوٹا سا لگتا ہے، حالانکہ مال سے بڑھ کر ہے علم حاصل کرنا، زیادہ بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے. تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے، وہ مانگ چکے ہیں، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. تو یہ شرک کو ایلیمینیٹ کرنا اور شرک کو ختم کرنا یہ کب ہوگا؟ جب صحیح توحید کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں دین کے علم کو عام کر کے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، ہر صورت سے ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں، خوش ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. یعنی منافقین کا طریقہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ خوش ہوں کہ نئی صورت آئی، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب مزید کیا بات آ جائے گی، اور کون سا حکم اور کون سی ذمہ داری پڑ جائے گی. تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں کہ کوئی کام ہم پہ نہ آ پڑے، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے جان لگانے یا مال لگانے کو اور ہمارا نام نہ لکھا جائے اس میں کہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں، لا یفقہون. تو نا سمجھی جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ نہ پڑھو ورنہ حساب دینا پڑے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقین کی علامت بار بار قرآن میں لا یفقہون بتائی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا یفقہون نا سمجھی عذاب ہے، باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے. خوشی کی بات نہیں کہ ہم چپکے سے بھاگ نکلے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم بھولے بن کے کہہ دیں گے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کیا فرماتا تھا، تو ہم کیا کرتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. یہ ہے ایک لیڈر کی محبت اپنے فالوورز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک معلم نہیں تھے، وہ اپنے ایک ایک طالب علم کے ساتھ، ایک ایک صحابی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے تھے، ان کے بارے میں کنسرن تھے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی تھی. یہی اخلاق اور کردار ہم سب کا بھی ہونا چاہیے. تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے.
کیا یہی بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، با مقصد بنایا، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ طرز عمل کہ لا یرجون لقاءنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ کی ملاقات کی کوئی توقع ہی نہیں، خیال ہی نہیں، ذہن سے نہیں گزرتا، ایمان ہی نہیں اس پر، اور ساری توجہ اور فوکس کا وردوا بالحیات الدنیا، صرف دنیا دنیا، واطمئنوا بها، اور اس پر پورے سیٹسفائیڈ ہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کائنات کی ہوں یا کتاب کی۔ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ پورا ایک طرز زندگی ہے جس کے اوپر سزا بتائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں غفلت کی زندگی نہیں جینا، کیونکہ غفلت کی زندگی تو وہ بسر کرتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر آگ ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو ملے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ یعنی ایمان جب انسان لاتا ہے تو عمل صالح کرتا ہے، جب عمل صالح کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کے اندر نیکی کا شوق بڑھتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی سیدھے راستے پر چلتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمان کی وجہ سے ہدایت ملے گی، یعنی پہلے ایمان لائے، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے تقاضے کے طور پر مثلا نماز پڑھی، عبادت کی، جب نماز پڑھی عبادت کی تو ایمان اور بڑھا، جب ایمان بڑھا تو نماز سے اٹھ کے زندگی کے باقی جتنے بھی پہلو ہیں ان میں بھی اچھے اچھے کام کرنے میں دوڑ لگا دی، اور جب پھر اللہ نے بلایا پھر واپس آ گئے۔ تو ایمان عمل کو اور عمل ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور انسان کو سیدھی راہ ملتی چلی جاتی ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا دنیا میں بھی ہماری ہر بات کا خاتمہ اس پہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ؟ جب کوئی ہماری تعریف کرے، جو کبھی ہم سے کوئی خوش ہو تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ تعریف تو اللہ کے لیے، یعنی الحمدللہ کہہ کر ایک تو ہم جو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اچھا کام کیا، اور دوسرے یہ کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں یہ طرز عمل اختیار کریں گے وہ آخرت میں بھی جب جنت تک میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ راستہ ہمیں دکھایا تو ہم یہاں پہنچے، ہمارے اندر کوئی کمال نہ تھا۔
اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں مشکلات نہیں آتی تو اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے، یعنی انسان جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، توبہ استغفار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، یہ ہے مشکل کا فائدہ، ورنہ ہم کہاں یاد رکھتے ہیں۔ مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے وقت میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے صحیح طور پر وہ قرآن کے مطابق بدلنے کی بجائے قرآن کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیے میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی پڑھ کر نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کے شرک کا ذکر ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ لوگ اللہ کی سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، یعنی جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ سفارشی ہو؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، یعنی تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اللہ کے خلاف کوئی تدبیر اور سازش نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بڑھ کر مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، اور تمہاری ساری چالوں کا توڑ کرنا جانتا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ یعنی مصیبت میں پھر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر انہیں کوئی اور یاد نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، جان لو کہ بے شک اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کا انکاری بھی ہوتا ہے، دہریہ اور منکر بھی ہوتا ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو پورے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی، اللہ ان کی بھی سنتا ہے۔
تو کیا وہ اپنے بندوں کی نہیں سنے گا، مومنوں کی نہیں سنے گا؟ شرط کیا ہے کہ جب مانگو توجہ سے مانگو، ضرور ملے گا. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد پھر تم اپنی پرانی روش پر جب لوٹ جاتے ہو تو بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تمہارے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان سب کا بھی اس کو علم ہے. یہ سب کچھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تم تکلیف میں اللہ کو پکار کے خوشحالی میں بھول جاتے ہو؟ کیونکہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو. تو یاد رکھو دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جو ان آیات میں بیان کر دی گئی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. دنیا کے حقیر فائدوں کو چھوڑ کر اس ہمیشہ کی جنت کی طرف لپکو. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی. اور یہ مزید فضل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. اور یہ دیدار کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چاندی کے 2 باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے جن کے برتن اور ساری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. کس طرح کروائے گا اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے. احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کے چہروں پر رسیائی اور ذلت نہ چھائے گی، اللہ ان کو اعزاز و اکرام بخشے گا. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر چھا رہی ہوگی مگر اللہ سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی دنیا میں جن فرشتوں کو دیوی دیوتا قرار دے کر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ فرشتے بالکل انکار کر دیں گے. جن انسانوں کو بزرگ پیر فقیر مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ فرشتے دے رہے ہیں یا کوئی انسان دے رہے ہیں یا کوئی بزرگ؟ اگر بزرگ دیتے ہیں تو ان کی اپنی نگاہیں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں اینک لگا لیتے ہیں؟ یا وہ کیوں بیمار پڑ جاتے ہیں؟ وہ مر کیوں جاتے ہیں؟ وہ قبر میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ساری طاقت اور اختیار، ہر نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس لیے جب بھی کوئی حاجت ہو تو صرف اللہ سے مانگے، اور جب بھی کسی مصیبت سے بچنا ہو تو کسی اور کو نہیں پکاریں، صرف اللہ کو پکاریں. کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی ہے کہ وہ مان کر نہ دیں گے.
ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو، جس کا کچھ پیدا کیا ہوا اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی ختم کر کے دوبارہ پھر بنا سکے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی جس کو خود ہدایت چاہیے وہ دوسروں کو رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندے تو خود رہنمائی کے محتاج ہیں، تو ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلاؤ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں لیکن حقیقت میں سنتے کوئی نہیں، سنتے تو سمجھ نہ جاتے اور سمجھ کے ایمان نہ لے آتے، مگر کیا تم بہروں کو سناؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، بس اتنی سی دیر کہ بس لوگوں کو پہچانا ہی تھا اور بات ختم۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب پیغمبر آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، لوگ کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ان کو مہلت دی جاتی ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے، اور بالآخر پکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ پکڑ پھر ظلم نہیں ہوتی جیسے قوم نوح، عاد اور سمود کی ہوئی، اور قوم لوط اور قوم فرعون کی۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی، کب قیامت آئے گی اور کب عذاب آئے گا؟ کہیے میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یعنی اختیارات کا مالک تو سراسر اللہ ہی ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائے نہیں؟ عذاب بھی ایسی چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے، اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، یعنی اس وقت کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔
کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. کیا, کون سی چیز؟ قرآن. قرآن بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی. آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. تو قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا خاص طور پر اگر مریض کے پاس بار بار پڑھی جائے یا رقیہ پڑھا جائے تو باذن اللہ شفا ہوتی ہے. فرمایا یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے, جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت بھی ہے. یعنی شفا بھی ہے, ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں, ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. یعنی اکٹھے مل بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ثواب ہے. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. تو اس وقت آپ پر بھی انشاءاللہ تسکین نازل ہو رہی ہوگی, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امید ہے کہ ہم سب کا ذکر بھی اپنے فرشتوں میں کریں گے, کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی عنایت ہے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے, اس پر خوش ہو جاؤ. ہمیں خوش ہونا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. بوجھ سمجھ کے قرآن کو کبھی نہ پڑھیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیے خوشخبری دی گئی ہے, فبذلک فلیفرحوا, خوش ہو جاؤ. اس سے پہلے اسی پارے میں ایک اور چیز پر بھی خوش ہونے کے لیے کہا گیا تھا. کس چیز پر؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, کہ جو شخص اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ میں تیرے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جان مال سے. یہ کمٹمنٹ کسی انسان سے نہیں ہوتی, یہ اللہ سے ہوتی ہے. اور جو اللہ کے ساتھ کرتا ہے وہ کمٹمنٹ نبھاتا بھی ہے, چاہے اس پر کیسی بھی مشکل ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں, لوگوں کے رویے اس کو پیچھے نہیں کر دیتے. تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور دوسرے, اس قرآن کی نعمت کو پانے پر خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے, یہ اس کی رحمت ہے جو نازل ہو رہی ہے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یعنی اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تم, یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے, مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں. اور ابھی جو قرآن کی نعمت ہے اس پر ہماری شکر گزاری کیا ہے؟ کس شوق سے آتے ہیں, کس شوق سے بیٹھتے ہیں, کس شوق سے پڑھتے ہیں, اور کس شوق سے جا کے دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں. کیونکہ جو باتیں اچھی لگتی ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ہمارے دل میں رہ جائیں. ہمارے ہاتھوں کو بھی کھجلاہٹ ہونے لگتی ہے اور زبان کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے جب تک ہم دوسروں تک اسے پہنچا نہ دیں. تو یہ ہے اس کی شکر گزاری, نعمت کی شکر گزاری, کہ ہم پھر اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس بھی حال میں ہوتے ہیں, کہیں پر بھی ہوتے ہیں, اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے, کوئی بھی حال, اچھی حالت ہو تکلیف کی حالت ہو, اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو کوئی بھی پارٹ, اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو, اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے. پیغمبر نہیں دیکھ سکتے, ٹیچر نہیں دیکھ سکتا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس حال میں بیٹھا ہوا ہے.
اس پر کتنی سکینت طاری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سننے میں بھی مشکل ہوگی. تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جب انسان کو یہ پتا ہو نا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم کتنے کانشیس ہو جائیں گے, کتنے کانشیس. مثلا اگر نماز پڑھتے وقت کوئی کیمرہ لے کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ بہت ہی عمدہ. لیکن وہ اللہ کی خاطر عمدہ نہیں ہوگی, وہ بندوں کے لیے عمدہ ہوگی. ہم اتنے کانشیس ہوں گے کہ ہم جو سر کھجلاتے رہتے ہیں اور دوپٹہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور ہل جل کرتے رہتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں اور زیادہ یکسوئی ہو جائے, کیونکہ ہمیں پتا کہ یہ تو ہمیں دیکھا جا رہا ہے, واچ کیا جا رہا ہے, اور کیا پتا یہ سب کے سامنے آ جائے, کوئی اور نہ دیکھ لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس وقت میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ تم کسی بھی حالت میں ہوتے وہ دیکھتا ہے. قرآن پڑھتے وقت اگر کوئی کیمرہ لے کے سامنے کھڑا آ جائے, ویڈیو بننا شروع ہو جائے تو کس قدر کانشیس ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے, تو میں کس شوق سے پڑھ رہی ہوں اور کس خوشی سے اور کس جذبے سے, کس محبت سے, کس چاہت سے اور کیا بوجھ سمجھ کر. تو آپ میں سے ہر ایک کا مقام الگ الگ اللہ کے نزدیک. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. ایک صاف رجسٹر میں درج نہ ہو. صاف رجسٹر یعنی اس میں کسی اور کا کچھ بھی نہیں کیا دھرا ہوگا, تمہارا اپنا ہی ہوگا, اور کلین بالکل ٹو دا پوائنٹ ہر چیز لکھی بھی ہوگی, جیسے جیسی کی, جس نیت کے ساتھ کی. سنو جو اللہ کے دوست ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں, جو ایمان لائے, جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے. نہ انہیں خوف ہوگا نہ رنج ہو, کیونکہ انہوں نے ہر وقت کیمرے کی آنکھ کے آگے ہی کام کیے, تو اب انہیں کوئی فکر ہی نہیں. ان کے سارے کام بالکل صاف ستھرے سیدھے سیدھے, کوئی ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے, نہ اکیلے اور نہ سامنے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, مرتبے اور منازل وہ دینے والا ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دیکھیے جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کا ڈر اصل میں نکلتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کا فوکس بدل گیا نا. آپ ہر چیز اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو, تو پوری انرجی اس پہ لگ جائے گی, ہر چیز سیدھی ہونے لگ جائے گی, اور آخرت کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید, مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. اتنے بلند مرتبے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے. خوش ہو جائیے, جو آپس میں اللہ کی کتاب کی وجہ سے محبت کرتے تھے, حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ تھا نہ مالی لین دین, کوئی خاندانی رشتہ داری, کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں تھی, صرف اللہ کی کتاب تھی, کامن فیکٹر. اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے, وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. آگاہ رہو, آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں, اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلو کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا,
انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، پاک ہے وہ، اسے بیٹے کی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس آخر اس قول کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کے نہیں دیا، ان کا انجام کیا ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں پھر اللہ ان کا دل بھی سخت کر دیتا ہے، ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے حق کو سمجھنا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو، یعنی حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ ہے جادو، اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات اور جادو کا قرآن کے مقابلے میں کوئی زور نہیں چلتا اگر آپ پورے ایمان اور سچائی کے ساتھ اس کو تھامنے والے ہوں. یہ ہر چیز کو باطل کر دیے. دیکھیے یہ کتنی زبردست آیت ہے، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے. ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ، حق کو حق کر دے گا اپنے کلمات کے ذریعے. تو اللہ کے کلمات حق ہیں اور حق پریویل کرتا ہے، جادو نہیں پریویل کرتا. اس لیے کبھی کوئی شخص اول تو جادو کے شبے میں مبتلا نہ ہو، اور اگر کوئی سمجھے کہ واقعی اس میں جادو ہو چکے تو کبھی نہ ڈرے گھبرائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. الحمدللہ یہ کتاب محفوظ ہے اس کے توڑ کے لیے. اصل میں کمزوری ہمارے اندر ہوتی، ہم اس کو نہیں پڑھتے، اور جب ہمیں کوئی بتاتا ہے نا کہ تم قرآن کو پڑھو تو گھبرا اٹھتے ہیں، اللہ اب یہ ساری زندگی کی مصروفیات چھوڑ کے قرآن کیسے پڑھیں. ہر بیماری کے جانے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جادو بھی ایک بیماری ہوتی جس میں شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اللہ کا کلام ہی علاج ہے. جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کرے بھی تو وہ ممنوع ہے. اس کا توڑ کلام اللہ سے ہی کرے. عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا
آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پر تھتکارا، تھو تھو کیا، یعنی مطلب تھوکنا شروع کر دیا، یعنی ایسی پھونک جس میں تھوڑی تھوڑی قطرے بھی ہوں، اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا، یعنی وہ آپ اس کے چہرے پہ نہیں، دراصل شیطان پہ تھوک رہے تھے، اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا کیا، پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. حضرت عثمان کہتے ہیں میری عمر گواہ ہے، اس کے بعد کبھی شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا. تو یہ کہنے والے کے ایمان کا نتیجہ تھا نا کہ اللہ کے دشمن نکل جا، اخسا عدو اللہ. تو اگر کبھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اپنے اوپر یا بچوں پر یا کسی بھی چیز پر کوئی ایسا اثر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں. خود خوب قرآن کی تلاوت کیا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں، اور اسی طرح بول کے کہیں نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی واقعی وہ بڑا طاقتور تھا دنیاوی اعتبار سے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یعنی باقاعدہ مساجد مراکز بنانے سے اگر منع کر دیا گیا ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں، تو گھروں کو ہی مسجد اور مرکز بنا لو، وہاں اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو. تو ایسے علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس دور دور مساجد نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر کا کوئی کونا مسجد بنا لے جس میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں. اسے الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں لوگوں نے اپنے بیسمنٹس میں مصلے بنائے ہوئے ہیں. مصلی کا مطلب ہے ایسی مسجد کی طرح کی جگہ جہاں لوگ مل کے نماز با جماعت ادا کریں. یا بعض اوقات اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ بلڈنگز کا کوئی حصہ رینٹ پہ لے لیتے ہیں اور اس کو مصلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو باقاعدہ وہاں مسجد کی طرح اذانیں نہیں ہوتی سب کے لیے، لیکن نماز کے وقت سب لوگ نماز کے لیے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹرینڈ ہے. اور اسی طرح کسی گاؤں دیہات وغیرہ میں اگر نہیں ہے مسجد تو وہاں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہاں اتنا زبردست حل پیش کیا گیا کہ جب باہر سے پابندیاں لگ جائے تو بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑو، اور جہاں موقع ملے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اکٹھے ہونے میں برکت ہے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اب یہاں فرعون اور اس کے سرداروں کے بھی بھٹکنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ ہے دنیا کی زینت اور دنیا کی محبت. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا اللہ کو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور میں بھی مسلمان ہوں. یعنی مرتے وقت تو فرعون نے بھی اسلام کا اظہار کر دیا. آنا کیا اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول سچ ثابت ہوا، اور فرعون کی لاش آج بھی پریزروڈ ہے جو ڈوبنے کے بعد ملی تھی. اور اس کی صداقت کے طور پر جب اس کی ممی اس جسم سے پٹیاں اتاری گئی تو ان پٹیوں میں نمک کی تہ تھی، تو جس سے پتہ چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور پھر جب فرعون اور اس کے اہلکاروں سے نجات ہوئی تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا.
یعنی دین میں جو تفرقہ بازی کی وہ علم آنے کے بعد کی. یعنی انسانوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان پہ جہالت کا، وہ غلط کام کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اس کو دین کا علم دیتا ہے. اب فرض کیا بنتا ہے؟ شکر گزار ہو، اطاعت کرے. لیکن اب کیا حال ہوتا ہے؟ شیطان پھر پیچھے ہوتا ہے، علم کا غرور و تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے باہم علم والوں کو لڑاتا ہے، اور پھر ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا ہے، اور یوں پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے اعمال برباد کروانے کی کوشش کرتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا. ایک وقت تھا وہ فرعون کی غلامی میں تھے، پھر اللہ نے ان کو نجات دی، پھر ان کو ہر طرح کے وسائل دیے، کتاب دی، تورات دی، پیغمبر بھیجے، ان کو ان کا ملک واپس لوٹایا، سب نعمتیں دی، ان کے اندر بادشاہ بھیجے، اور پھر ان کے اندر علم کی سرکشی آ گئی، علم کا غرور آ گیا، اور آپس میں بٹ گئے اور تفرقہ بازی شروع کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی سلطنتیں بھی بانٹ لی تھی، اور کہنے کو سب اس وقت کے مسلمان تھے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی بھی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا دیکھ نہ لیں، جیسے فرعون نے کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے طالب نہیں ہوتے، تو اس لیے نشانی انہیں دکھتی نہیں. مثلا جس کو بھوک نہ لگی ہو اسے میز پہ کھانا نظر آئے گا؟ کیوں؟ کھانا تو رکھا ہوتا ہے، تو کوئی اسے بتاتا ہے آج کھانے میں یہ تھا، اچھا یہ تھا، میں نے نہیں دھیان کیا کیونکہ میں تو کھا کر آیا تھا، مجھے تو بھوک نہیں تھی. تو جس کو بھوک نہیں ہوتی اسے کھانا نہیں نظر آتا، جسے ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ ہدایت نہیں پاتا، وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. یعنی جب یہ قوم ایمان لائی تو ان کی مہلت عمر میں بھی اضافہ کر دیا گیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے پیغمبر ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور یہ بات نہیں سنتے تھے، تو پیغمبر اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے ناراض ہو کے چلے گئے. مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی بستی چھوڑ گئے اور ساحل سمندر پہ پہنچ گئے. وہاں انہوں نے ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کر ناراض ہو کر دور جانے کا ارادہ کیا. راستے میں کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کرا ڈالا کہ کسی ایک کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں تاکہ باقی مسافر بچ جائے کیونکہ اوور لوڈ ہے. تو کرا حضرت یونس کے نام نکلا، ان کو دریا میں یا سمندر میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آ کے نگل لیا. اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں مچھلی نے ساحل پر آ کر اگل دیا. اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی غذا کھائی اور دوا لی اور پھر وہ صحت یاب ہو گئے. اس دوران پیچھے سے قوم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارا پیغمبر ناراض ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سیدھے ہاتھوں نہیں مانتا، جب اس کو ناراضگی دکھائی جائے تو وہ قبول کر لیتا. اکثر انسانوں کی نفسیات ہوتی. تو اس پر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے توبہ شروع کر دی. تو ان کی توبہ قبول ہو گئی کیونکہ ان کا پیغمبر ان کو چھوڑ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ایک مدت تک انہیں جینے کا موقع دیا گیا، ان کے پیغمبر بھی واپس آ گئے اور وہ ہنسی خوشی رہے. لیکن ادروائز جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو مومن بنا دیتا. پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس کا مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کو مومن بنانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے لوگوں کو سنوانا مقصود ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو قرآن کی بہت سی آیات بہت اچھی طرح آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ بہت دفعہ خطاب آپ کو ہوتا ہے بظاہر، لیکن سنوانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. یعنی ساری نعمتیں اللہ کے اختیار میں اور ایمان بھی ایک نعمت ہے.
تو جس کے بارے میں اللہ اذن دے اسی کو ایمان ملتا ہے، اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو طالب ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. ٹھیک ہے، اسے آنکھیں کھول کر دیکھو. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے غور و فکر کیا کریں. اور جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں، یعنی ان کو پھر فائدہ نہیں پہنچتا. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. کتنا خوبصورت رب کا تعارف کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. آخر تو دن آنا ہی آنا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. شرک کی تردید کی جا رہی ہے. دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، سجدہ بھی کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے، قربانی بھی کسی کے نام پہ نہیں کی جا سکتی. یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کتنی کھلی آیت ہے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، کوئی بھی نہیں. لہذا کسی بندے سے توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے. جب یہ پتا ہو کہ صرف اللہ ٹالنے والا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ بار بار اسی کی طرف پلٹتے جائیں گے، رجوع کرتے جائیں گے، اور یوں ہمارا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے کہ ہماری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہم اس کے بن جائیں. اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا ہی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. اور وہی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامانی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. یہ ہیں استغفار کے فائدے کہ انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پہ رکھا تو سارا راستہ وہ 2 جملے بولتا، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو حسن بصری نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یہی 2 باتیں کرے جا رہے ہو، یہی 2 وظیفے پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کہ میں نے آدھا قرآن حفظ کر لیا ہے اور میں نے نتیجہ یہ دیکھا ہے کہ بندہ 2 حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا نعمت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں.
یا اسے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے یا استغفر اللہ. تو حسن بصری کہنے لگے کہ اے حسن، یہ مزدور تم سے زیادہ سمجھدار ہے کہ یا ہم پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے تو استغفار اس مشکل کو دور کرتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ استغفار کے فائدے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں. دیکھو یہ لوگ جب اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمعہ کے دن جو مبارک دن ہے، اس کے اوپر ایک پمفلٹ تیار کیا گیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچا کے جمعہ کے دن کی جو نیکیاں ہیں ان کو حاصل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.